اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج میری پہچان میں جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات۔ اسلامی معاشرہ یعنی افراد کا ایسا گروہ، ایسی جماعت یا اجتماع جو اسلامی عقائد و نظریات کو ماننے والا ہو، جہاں اسلامی عقائد ہوں، اپنے عقائد کے ساتھ ساتھ جو نظریات رکھنے والے افراد ہوں، جہاں عملی طور پر جو رنگ نظر آتا ہو وہ اسلامی اقدار کا رنگ ہو۔ اسلامی اقدار بہت خوبصورت ہیں اور جو ہمیں سیرت سے بھی ملتے ہیں، جو ہمارا اسلامی تشخص ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور جو اسلامی معاشرے کی جو خصوصیات ہیں بے شمار خصوصیات ہیں۔ یعنی اسلام نے جو مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے، اب اس مثالی معاشرے میں کیا ہے؟ یعنی احترام آدمیت ہے۔ انسان کا جو تصور ہے وہ ایسا اعلیٰ ترین تصور ہے، کیونکہ اشرف بنایا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو۔ تو ایسا معاشرہ جہاں جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ ہوں، اور بالخصوص جب ہم دیکھیں تو ایسا معاشرہ جو منظم ہو، ایسا معاشرہ جو انصاف پہ مبنی ہو، تہذیب یافتہ معاشرہ۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ جو معاشرہ قائم ہو وہ تہذیب یافتہ ہو، ایسا معاشرہ جہاں تصنع نہ ہو، ریا نہ ہو، اور انسان سب مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ رہیں۔ آج ہم اسلامی معاشرے کے خصوصیات کے حوالے سے چند چیدہ نکات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مہمان شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جنہیں آپ جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف فرما ہے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ الحمدللہ، دعائیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے زرمینہ ناصر صاحبہ، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب سے پہلے اسلامی معاشرے کے خصوصیات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں عقیدہ توحید پر۔ آپ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، یا آپ جس طرح ہمیں سمجھائیں گی، بتائیں گی عقیدہ توحید کی، میں چاہوں گی اہمیت اور افادیت پر پہلے کلام فرما لیجئے، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ شکریہ زینب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زینب، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہی ہے۔ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نظام زندگی، ایک ایسا معاشی سیاسی نظام کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں پریکٹسنگ ہو۔ جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ایک ایسی سوسائٹی ہے، ایسی جگہ ہے، ایسا علاقہ ہے کہ جہاں اسلام آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتا ہو، تو اسے ہم اسلامی سوسائٹی کہتے ہیں، اسلامی معاشرہ کہتے ہیں۔ اور آپ بنظر غائب دیکھیں تو ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے اسلامی معاشرے کا قیام۔ اور غلبہ دین حق کی بات آئے تو انسانیت کی فلاح چونکہ اسلام میں ہی ہے، اس نظام میں ہے جو اس خالق و مالک کا عطا کردہ ہے۔ اس لیے ہم سب کی یہ اسٹرگل ہونی چاہیے کہ جہاں برائی نظر آئے اسے مٹائیں اور اللہ کے عطا کردہ نظام کو رائج کرنے کی اس زمین پر اپنے طور پر کوشش ضرور کریں۔ بے شک۔ اب بات آتی ہے اس بنیاد کی کہ جس پر ساری اسلامی سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے، وہ ہے توحید و رسالت کا نظریہ۔ توحید کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک کو خالق و مالک ماننا، اس کو معبود حقیقی ماننا، اور اللہ کا پتہ وہ ہے، معرفت وہ ہے جو انبیاء کرام نے دی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اور آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں آتا ہے قل هو اللہ احد، کہ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی واسطہ رسالت سے جب ہم رب کو پہچانتے ہیں تو وہی در حقیقت توحید بنتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت چھوڑ گئی تھی اللہ الصمد والی کہ بے نیاز ہے وہ ذات، تو اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، وہ شان بے نیازی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے اس کو مان لیتے ہیں،
پھر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آغاز ہے قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ کا کہ وہ تمام عالمین کا خالق ہی نہیں، وہ رب بھی ہے، وہ ان کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، وہ سیاہ رات ہے، سیاہ پتھر ہے، اس کے اندر سیاہ چیونٹی ہے، اس کیڑے تک بھی رزق پہنچانے کی ذمہ داری اس نے اپنے ذمہ اللہ لی ہے۔ اکبر، وہ سبحان رب اللہ، العالمین ہے، بے شک، وہ ہر ایک کا خیال رکھنے والا، مہربان، رحمان ہے، رحیم ہے، محبت سبحان کرتا ہے اللہ، اپنی سبحان مخلوق اللہ، سے۔ بے شک، اس نے انسانوں کو اشرف المخلوق بنایا۔ تو توحید کا نظریہ جب انسان کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں یہ ایک نظریہ نہیں، یہ ایک عقیدہ ہے۔ بے شک، اس کو عقیدہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ عقیدہ اس لیے ہے کہ یہ انسان کی کیفیت کو بدل ڈالتا ہے، اس کے حال کو بدلتا ہے، اس کے باطن کو بدلتا ہے۔ اس کے خارجی اور بیرونی اثرات فوری طور پر پڑتے ہیں۔ جب انسان اس اللہ کو اپنا معبود، اپنا مقصود مان لیتا ہے تو اس کی باطنی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ ہر جگہ خیال رکھتا ہے کہ اس اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ خوف خدا اسے گناہوں سے، برائیوں سے بچاتا ہے۔ وہ اخلاقی سطح پر بلند ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کے اندر خوف خدا ہے، اس کو پتا ہے مالک یوم الدین، مجھے جانا ہے ایک دن، اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو اس کے ثمرات اس کی شخصیت تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ خارجی طور پر بھی وہ بدل گیا اور بیرونی طور پر بھی اس کے اثرات مرتب ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ اس کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اس کا ہر عمل ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو سبحان جاتا ہے، اللہ، جس کے اثرات بیرونی سطح پر پڑتے ہیں۔ وہ زندگی کے ہر شعبے کو بدلتا چلا جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے تو اسے معلوم ہے کہ پیدائش کی رسمیں کیا ہیں، صحیح، کوئی چلا گیا تو اس کی رسمیں کیا ہیں۔ اللہ اکبر، اسی طرح شادی، بیاہ ہے، ہر عمل میں وہ جو زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہے اس پر ایک گہرے اثرات نظر آتے ہیں۔ اللہ کی رضا اس کا مقصود بن جاتا ہے، صرف صحیح، اسی کا نہیں مقصود بنتا، پھر وہ جب معاشرے پورے میں سما جاتا ہے یہی صحیح، مقصد، تو امن آتا ہے، سکون آتا ہے، ہر طرف ایک پیار محبت کی فضا بن جاتی ہے۔ سبحان تو اللہ، ایک توحید نے پوری معاشرے کو بدل کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ تو ایمان کی بنیاد ہے در حقیقت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم بات کو یوں سمجھتے ہیں کہ جب یقینی طور پر عقیدہ توحید ہی کی بدولت جو ہے جب باقی ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو آخرت میں اس کا حصہ ہے، ورنہ باقی اعمال کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ کی جانب آؤں گی زرمینہ، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اب سادگی کے اوپر اگر ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم حسن معاشرت کی بات کر رہے ہیں، اسلامی معاشرے کے نمایاں وصف کی بات کر رہے ہیں، خصوصیات کی بات کر رہے ہیں، تو سادگی کے حوالے سے، کیونکہ سادگی ایک اہم ترین وصف ہے، سادگی کے ثمرات معاشرے پر آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ فرمائیے گا۔ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادگی اسلامی تہذیب و تمدن کا ایک نمایاں اور اہم ترین جوہر ہے، اور سادگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اپنی لائف کو تصنع سے پاک کر کے، بناوٹ سے پاک کر کے، بے جا خواہشات سے پاک کر کے، بے جا اخراجات سے پاک کر کے، ایک سمپلسٹی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، سادہ طرز عمل کے ساتھ زندگی گزارنا سمپلسٹی یعنی سادگی کہلاتا ہے۔ اب سادگی کو ہم نے اپنی زندگی کا شعار بنانا ہے، کیونکہ ہمیں دین اسلام میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، تعلیم فرمائی گئی ہے اور اس کے بے حد فوائد ہیں۔ جب ہم اپنی معاملات، آپ نے ثمرات کے تعلق سے بات کی، جب معاملات زندگی میں، غذا میں، کلام میں، رہن سہن میں، دعوتوں میں، تقریبات میں، گفتگو میں ہم سادگی اپنا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کی چھم چھم برسات ہم پر ہونے لگتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور سادگی کے ثمرات کے لیے ایک بڑی خوبصورت آیت قرآن پاک میں جس کا مفہوم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوبین کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور سادگی اختیار کرتے ہیں۔ تو جب ہم سادگی اختیار کرتے ہیں تو کتنا بڑا فائدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتگان جن پہ اللہ اپنا کرم فرماتا ہے، ہم ان کی سنت، ان کی سیرت کو فالو کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، ان کے پاک اور کامل اسوہ مبارک کو فالو کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، خود نمائی سے بچنا بھی سادگی ہے کہ انسان خود نمائی سے بچے، اپنے آپ کو تصنع سے پاک کرے۔ اور وہ کس طرح سے؟ کیونکہ خود نمائی اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ثمرات کے دیکھیں کہ خود نمائی تکبر کی جانب لے جاتی ہے، ریاکاری کی جانب لے جاتی ہے کہ انسان چاہتا ہے میں سراہا جاؤں، میری ہی تعریف کی جائے، اور تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ہوگا، استغفر اللہ، اللہ رب العزت اس کو داخل جنت نہیں کرتا ہے۔ پھر انسان بے جا خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، ایک بے لگام نفس کا جو سرکش گھوڑا ہے وہ میں دوڑاتا چلا جاتا ہے، فضول خرچی پھر انسان کی شخصیت میں آ جاتی ہے اگر سادگی نہیں ہوتی، اور فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ پھر ہم
ہم ڈیلی لائف میں دیکھیں اس کے ثمرات زینب زندگی میں، تو جو گھر کی خواتین ہیں اگر وہ سادگی کو اپنا لیتی ہیں تو قناعت کی دولت سے مالا مال ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پانے والی بن جاتی ہیں. اور اگر سادہ غذا کو کھا کر وہ گھریلو امور انجام دیتی ہیں تو آپ دیکھیں میڈیکلی بھی نا ایک اندر انٹرنل پیس فیل ہوتا ہے، ایک سکون ماحول انسان کے دل کے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے. پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے مبارک اسوہ کو ہم نے فالو کرنا ہے. دین و ایمان ہے حضور کی ذات، حق کی برہان ہے حضور کی ذات، یوں تو ہر نبی کا رتبہ ہے بلند مگر سب سے ذیشان ہے حضور کی ذات. کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو ذیشان بنایا ہے، مگر ان کی ہم شخصیت دیکھتے ہیں کہ سادگی کا پیکر نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات زندگی پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے سلام بھی ہاتھ ملاتے ہیں سلام کے لیے تو تب تک نہیں پیچھے کرتے جب تک دوسرا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچ لیتا. پھر غلاموں کے ساتھ جو ان کا حسن سلوک ہے وہ ہم تمام لوگوں کے لیے اور اسپیشلی اہل ثروت لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح غلاموں کا آپ خیال رکھا کرتے تھے. پھر بچوں کے ساتھ بھی سلام میں پہل کرنا، پھر اپنی ازواج کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور گھر کے کاموں میں سادگی کے ساتھ سادگی کو اپناتے ہوئے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا، یہ کتنا بڑا اہم پوائنٹ ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. اور دیکھنے والے جو یقیناً ہسبینڈز ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک روشن پہلو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں غذا سادہ ہے، لباس سادہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر سادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سادہ ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں راحت پیدا کرتی ہیں. بے شک سادگی کے اندر سکون ہے، چین ہے، اطمینان قلب ہے، قناعت کی دولت سے ہم مالا مال ہو جاتے ہیں، ہم صبر کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے بن جاتے ہیں. پھر اگر زندگی میں اگر ہماری کوئی خواہشات ہمیں لگ رہا ہو جیسے فی زمانہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پوری نہیں ہو پا رہی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے دل میں ہم قناعت کی دولت سے مالا مال یوں ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے تھوڑے سے عمل پر راضی ہونے لگتا ہے. تو سادگی کو اپنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے خیالات کو، اپنی فکر کو، اپنے طرز زندگی کو بدلا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر ضرور عمل کیا جائے تاکہ سادگی کے ثمرات سے ہم لطف اندوز ہو سکیں اور زندگی میں ان قدروں کو پروان چڑھانے والے بن سکیں. یقیناً زینب جب خیالات کے اندر گہرائی آتی ہے تو ہمارے معاملات کے اندر سادگی آ ہی جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو غیر ضروری طور پر ہم نے اپنے سروں پر بوجھ اٹھایا ہوا ہے تصنع کا، بناوٹ کا، اور غیر ضروری طور پر ہم چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپناتے ہیں اور جو کہ سادہ ہیں ہر طرح سے، غذا میں بھی، لباس میں بھی، آپ دیکھیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، رہنا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ. اور بدقسمتی سے ہم نے اسے کیونکہ چھوڑا ہوا ہے اور ہم سیرت سے سنہ سے دور ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم غیر ضروری طور پر جن مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں، اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ذہنی انتشار، ذہنی بیماریوں کا بھی ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے بوجھ اپنے اوپر اتنا زیادہ غیر ضروری طور پر لادا ہوا ہے. تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. سادگی اگر ہم پورے معاشرے، پوری سوسائٹی کی اوورال بات کریں تو اس میں اگر آ جاتی ہے تو بہت آسانیاں ہو جائیں گی. مزید اس سے حوالے سے بات کریں گے اور بہت سارے پوائنٹ ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ دوران گفتگو ہماری جو مہمان شخصیات ہیں وہ ڈسکس کریں گی. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید. جناب آج ہم بات کر رہے ہیں معاشرے کی، اور کون سا معاشرہ؟ وہ اسلامی معاشرہ جو کہ ہمیں دین اسلام بتاتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. وقفے پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے سادگی کے تعلق سے کہ اسلام ہمیں سادگی کا درس دیتا ہے. اور اگر ہم ایک اور وصف کی بات کریں جو سوسائٹی میں ہمیں نظر ابھی نہیں آتا، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس طرح سے اگر ہم اپنے معاشرے کو تربیت یافتہ معاشرہ بنائیں گے، اسلام کے عین مطابق بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بہتری کی جانب راغب ہوں گے. اور وہ ایک اور وصف ہے مساوات کی بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، معاشرے کی جو ایک اہم ترین خصوصیت ہے یا وصف ہے وہ ہے ایکویلٹی، مساوات. تمام انسان برابر ہے، تمام بنی نوع انسان برابر ہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ شکریہ زینب. دیکھیے آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں
اس میں یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کو علم سماجیات اور علم سیاسیات والے ڈسکس کرتے ہیں کہ مساوات کس حد تک ہو، کس طریقے سے ہو. ہمیں اسلام کے مساوات کو سمجھنے کے لیے، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ذرا بیک گراؤنڈ پر جانا پڑے گا. آپ دیکھیں اسلام سے قبل پوری دنیا تقسیم تھی، رنگ، نسل، زبان، وطن، اور ان میں ایسے مقید تھے کہ ایک طبقہ حکمرانوں کا ہے، ایک طبقہ عوام کا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو جس نے دیکھ بھال کرنی ہے. جتنی آپ تہذیب یافتہ جو تھیں سوسائٹیز، ان میں بھی آپ دیکھیں تو مساوات کا کنسیپٹ بالکل نہیں تھا. میں بڑی بڑی تہذیبوں پر ایک نگاہ ڈالیے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی صحیح. کہ نہیں تھا یہ کانسیپٹ کہ انسان سب برابر ہے. کہیں غلاموں کے ساتھ اتنا بدتر سلوک ہو رہا ہے، کہیں عورتوں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے، کسی جگہ طبقات میں تقسیم اس قدر معاشرہ تھا کہ کوئی قانونی حق حاصل نہیں تھا. اسلام نے کنسیپٹ دیا. اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اب آغاز بھی یا ایھا الناس کہہ کر ہو رہا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے رب سے، اس سے ڈرو. خوف خدا ہے تمہارے اندر کہ جس نے تمہیں پیدا کیا نفس واحدہ سے پیدا کیا. پھر اسی طرح ایک جگہ آتا ہے وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو، آدم کی تمام اولاد کو ہم نے عزت و تکریم عطا کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم. کہ ہم نے تمام انسانوں کو بنانے والے ہم ہیں، ہم نے انہیں بہترین صورت پر بنایا. سبحان اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ حجۃ الوداع پر نگاہ ڈالیں تو اس کا بڑا اہم نقطہ ہے کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اب فضیلت کا جو معیار دیا اسلام نے، ہم اس پر بھی غور کریں. سورہ حجرات میں آتا ہے کہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ تمہارے یہ قبیلے، تمہارے یہ گروہ، ان کو اللہ نے ختم نہیں کیا. فرمایا لتعارفوا، تمہاری شناخت کے لیے، پہچان کے لیے ہے. صحیح. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ مقرب، زیادہ عزت والا، احترام والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہو. اب جو تقسیم کی وہ تھی علم کی بنیاد پر. علم حاصل کرو تو تم ان میں آ جاؤ گے. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں تو عیسائیت میں، یہودیت میں یہ تھا کہ دینی کتب تک عام فرد کو پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا. اسلام نے اس قرآن مجید کے ذریعے اس علم کو عام کیا. ہر ایک مسلمان کی اپروچ میں ہے، ہر گھر میں آپ کو قرآن پاک ملے گا. وہ جو پہلے کانسیپٹ تھے ان کو پاش کر دیا کہ علم حاصل کرو. بار بار حضور نے فرمایا، علم کی ترغیب دی گئی. اب یہ قید نہیں ہے کہ تم غلام ہو یا تم آزاد ہو، نہیں، ہر ایک کے لیے. تم خدمتگار ہو، تم کسی پیشے سے ہو، تم بڑھئی ہو، تم درزی ہو، تم کیا کام کرتے ہو، نہیں، علم حاصل کرو. اور علم کو فضیلت کی بنیاد بنایا تو پھر فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے. تو متقی کو فضیلت دی تو اس کے بھی دروازے کھول دیے سب کے لیے کہ تم تقوی اختیار کرو، زہد و ورع اختیار کرو، عبادت کرو. عبادت کے ذریعے تم اللہ کے مقرب ہو سکتے ہو. اس میں کوئی رنگ کی قید نہیں ہے، کوئی نسل کی قید نہیں ہے، کوئی وطن کی قید نہیں ہے. پھر آج ایک بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ معاشی طور پر مساوات کیسے ہے. سب سے خوبصورت نظام معاشی اسلام نے دیا ہے. کوئی اور نظام اس کی برابری میں آ ہی نہیں سکتا. وہ معاشی نظام ایسا عطا کیا کہ ہر ایک کو میرٹ پر حق حاصل ہے. وہ اہلیت ہوئے ہے اس میں تو اس کا حق ہے اسے آپ دیں. نااہل لوگوں کی ذمہ داریاں نہ ڈالو کہ جو اس کو سنبھال نہیں سکتے. اب اگر ایک فرد علم حاصل نہیں کرتا، اس کے اندر آرام طلبی ہے، عیش پرستی ہے، وہ محنت نہیں کرتا، تو وہ اس جگہ پر اس عہدے کا بھی حقدار نہیں ٹھہرتا. تو ایک معیار بنا دیا یہاں تک کہ مسجد میں ایک امام ہوتا ہے جس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے، اس امام کا بھی معیار رکھا. اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ تم غریب ہو یا امیر ہو، تم دولت مند ہو یا تم تنگ دست ہو، نہیں. یہ اس کی معیارات ہے، یہ اس کی شرائط ہے. ان پر پورا اترو گے تو امامت کے مسلح پر تم بھی کھڑے ہو سکتے ہو. جہاں تم اللہ اکبر کہتے ہو تو پیچھے سب کو اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے. تو ایک بہت خوبصورت توازن دیا معاشرے کو، ایک بہت خوبصورت نظام عطا کیا اس مساوات کے ذریعے کہ جس میں انسان آگے بڑھنے کے لیے اس کے لیے راستے کھلے ہیں، دروازے کھلے ہیں. ایون ایک غلام بھی اسلام قبول کرتا تھا
تو اس کو ایکول حقوق حاصل ہو جاتے تھے، قانونی حقوق، سیاسی حقوق، معاشرتی حقوق. اور سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں. اور جو فتح مکہ کے بعد سرداروں نے اسلام قبول کیا وہ باہر ٹھہرے رہے. حضرت عمر نے حضرت بلال کو اندر بلا لیا کہ اس وقت یہ سبقت لے گئے جب تم پیچھے رہ گئے. تو اسلام نے ایک بہت خوبصورت نظام عطا کیا، یعنی برابری کا، مساوات کا، مساوات کا. بالکل ہر تو اس جگہ لیے میں نے پر وہ کلیئر کیا کہ بھئی ان مواقع پر اس انداز سے کلیئر کیا. آپا ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز، اور اسلام نے واقعی در حقیقت جو مساوات کا درس دیا ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نشست میں تشریف فرما ہوتے، اصول تھا کہ سیدھے ہاتھ سے شروع کیا جائے، کوئی بھی کام ہو. کوئی پیالہ آ گیا دودھ کا، نوش فرما رہے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک بدو بیٹھا ہے. آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی مساوات کو اور میانہ روی کو، بالخصوص ایکویلٹی کو، برابری کو ملحوظ رکھا جاتا تھا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں، بارگاہ اقدس میں. اب زرمینہ آپ کی جانب آؤں گے اور بات کر لیتے ہیں کسب حلال کی، جسے عین عبادت فرمایا ہے. عبادت کا درجہ ہے، حلال روزی، حلال اور طیب رزق. اور جب حلال روزی، رزق حلال انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہی شخص جو ہے معاشرے میں بہتر کام ادا کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ رزق حلال جس کے پیٹ میں ہوگا وہ بہتر کام کرے گا، یعنی انصاف کے ساتھ کام کرے گا، اچھے کام کرے گا. میں چاہوں گی فوائد اور ثمرات کے حوالے سے آپ فرما دیجیے. بہت شکریہ زینب. واقعی لقمہ حلال کی اپنی ہی تاثیر ہوتی ہے، اور ہمیں فی زمانہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ جو لوگ رزق حلال کو پریفر کرتے ہیں، اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کے اور ان کے بچوں کے قدم چومتی ہیں. کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم حلال اور پاکیزہ رزق کو فوقیت دیں، زمین میں پھیل جائیں اور اللہ کا فضل تلاش کریں. کسب حلال بیسکلی انسانی جو اسلامی تہذیب و تمدن ہے اس کا ایک نمایاں جوہر ہے، اس کی بہت اچھی کوالٹی ہے اور خصوصیت ہے. یعنی ہم حلال رزق و روزی کے جب ذرائع تلاش کرتے ہیں اس کو کسب حلال کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں اس کے لیے کاسبہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور اکتسبہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کمائی کے معنوں میں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا، مفہوم ہے کہ ہم حلال اور پاکیزہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہم ان کو کھائیں. اور آپ دیکھیں محنتی خدا کا دوست ہوتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے، کیونکہ وہ محنت سے کما رہا ہے، اپنے للہیت پر مبنی ہے اس کا یہ کام کہ اپنے بچوں کا نان نفقہ پورا کرنے کے لیے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، یا اپنے ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بہت محبوب ہوتا ہے. اور فرمایا گیا کہ حرام چیزوں سے بچو، کیونکہ کتنی پیاری بات ہے کہ جب تک تم زندہ ہو اور جو رزق اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ضرور عطا کرے گا. تو دیکھیں بات تو ہمارے یقین کی کمزوری کی ہے یا یقین کی پختگی کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور توکل رکھنے والے بنے اور حلال رزق و روزی کو ہی اور ان ذرائع کو ہی پریفر کریں زندگی کے اندر. حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کو چونکہ ضرورت نہیں تھی، ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے بیسکلی یہ تعلیم ہم سب کے لیے ارشاد ہوئی ہے بیسکلی کہ انہوں نے حلال رزق و روزی کو پریفر کیا، یعنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو اور محنت کو ہمیشہ ترجیح دی. اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام، سورہ نمل اس بات کی گواہ ہے قرآن پاک میں کہ ہدہد ہیں اور دیگر پرندے، پھر ان کی سلطنت، ان کا تخت. لیکن انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں مقبول ترین بندہ کون سا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے یا حلال رزق و روزی کماتا ہے. تو پھر وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے اور درختوں کی چھال کی ٹوکریاں بنا کر وہ فروخت کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تجارت کیا کرتی تھی. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے مکان کرائے پر دے رکھے تھے اور اس سے جو پھر ان کو مال یا پیسہ آتا تھا حلال رزق روزی اس کا وہ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی بھرپور اہتمام کیا کرتی تھی. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں سلائی کا کام کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کے کرنے میں راست گو یعنی حلال کو پریفر کر رہے ہو اور ایمانداری سے کام کر رہے ہو تو تم حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے. پھر اس شخص نے کہا کہ میں معمار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایمانداری سے مفہوم ہے کہ اپنا کام کرتے ہو حلال کو پریفر کر کے تو پھر تمہارا جو روز محشر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تم
तुम जन्नत में दाखिल होगे। फिर इस शख्स हाजिर हुआ कि मैं तिजारत करता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम इसमें रास्त गो हो, अच्छे अंदाज में हलाल को प्रेफर करते हुए तिजारत करते हो, तो तुम क़यामत के रोज़ मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत किया करते थे, और हम जानते हैं कि जो अच्छा ताजिर होता है, ईमानदार ताजिर होता है, उसका हशर मफ़हूम हदीस है कि अंबिया और सालिहीन के साथ होगा बरोज़े महशर। फिर मैंने एक बड़ी अच्छी हदीस मुबारक मेरी नज़रों से गुजरी और मुझे बहुत पसंद आई कि जब एक इंसान मेहनत करके हलाल रिस्क रोज़ी के ज़राए को तलाश करता है और ये काम करता है, तो गोया ये काम अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दोज़ख से निजात अता करता है। फिर इसके समरात की जानिब बढ़े तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब एक शख्स सुबह जाता है हलाल रोज़ी की तलाश में और थक हार के जब वो शाम को वापस आता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनियावी बरक़ात भी अता करता है, उसके गुनाहों का कफ़ारा भी करता है, और उखरवी उसको अजर भी अता किया जाएगा। फिर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ की कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि मैं मुस्तजाबुद दावात हो जाऊँ, जो दुआ करूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप कबूल फरमा ले। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अपने रिस्क को, अपनी रोज़ी को हमेशा पाकीज़ा रखो, तो अल्लाह तो तुम्हें मुस्तजाबुद दावात कर दिया जाएगा। ये एक बहुत प्यारा अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कसब हलाल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि लुक़्मा हलाल जब हम अपनी औलादों के पेट में डालते हैं तो डेफिनेटली उसकी तासीर मुआशरे के अंदर देखने में आती है कि मुआशरे में वो बच्चे अपना पॉजिटिव और अच्छा रोल प्ले करने वाले बन जाते हैं। और ज़ैनब कोई नेगेटिविटी मुआशरे के अंदर फी ज़माना दिखे भी तो जो हलाल लुक़्मा हलाल पर पलने वाली औलाद है वो कभी उस नेगेटिविटी का शिकार नहीं होती। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि सदका जारिया बनती है फिर ऐसी औलाद। तो अगर हम आज फी ज़माना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को मकबूल करे, हमें अपने महबूब बंदों की फहरिस्त में शुमार करे, तो हमें ज़रूर चाहिए, ज़रूर बिज़रूर कि हम कसब हलाल का एहतमाम करने की हर मुमकिन कोशिश करें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और दर हकीकत तो बात यही है प्यारी बहनों जो इस वक्त हमें समाअत कर रही हैं कि वाकई जब हम लुक़्मा हलाल अपने बच्चों को खिलाते हैं उसके फ़यूज़ो बरक़ात हमें नज़र आते हैं बरकत की सूरत में। और जिस तरह से बरकत है कि हम रिस्क में बरकत उसमें हमें मालूम होती है, औलाद में बरकत है, सेहत में बरकत है। आप देखें कि किस कदर लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब हम लुक़्मा हलाल खाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बीमारियों से भी दूर फरमाता है। हमारी सेहत में हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, फिर ऐसा बंदा किसी के आगे मजबूर नहीं होता, ऐसा बंदा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे हाथ फैलाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमाए, ताकि वो निवाला वो रिज़्क़ जब हम अपने बच्चों के पेट में डालें तो हमारे बच्चे बरकत वाला, जो मीनिंग है ना बरकत वाली, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हमारे लिए सदका जारिया बनाएगा। एक वक्फे पर जनाब हमें जाना है, जब लौट कर आएंगे तो मज़ीद जो इस्लामी मुआशरे के औसाफ हैं या खुसूसियात हैं उन पर कलाम करेंगे। हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब आज हम मेरी पहचान में बात कर रहे हैं इस्लामी मुआशरे की खुसूसियात के हवाले से, और जिस तरह से अदल की बात हुई, मसावात की बात हुई, इक्वलिटी की बात की गई, और दीगर जो हमारे सादगी के ताल्लुक से भी आज की बज़्म में बात हुई। अब अगर हम देखें मुआशरे में, और मुआशरे में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो जो हमारा पड़ोस है वो भी इस्लामी मुआशरे की जो अहम खुसूसियत है उसके ताल्लुक से कि पड़ोसियों का ख्याल रखना, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना और किस तरह से उनके साथ ताल्लुक रवा रखना है, ये भी हमें दीन इस्लाम दर्स देता है। इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आप ये बता दीजिए इस्लामी मुआशरे में पड़ोसियों के जो हुकूक हैं, उनका अदब है, उनका एहतराम है, लाजिम है, क्या फरमाएंगी? शुक्रिया ज़ैनब। देखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है कि जिससे दूसरों को नफ़ा पहुँचे। और आप ये देखें कि नफ़ा बख्शी का जो दायरा है वो इंसान की अपने रिश्तों से शुरू होता है और उसके फौरन बाद जो हक बनता है वो पड़ोसी का बनता है। सही। तो इस्लाम के अलावा किसी निज़ाम ने किसी पड़ोसी को कभी कोई अहमियत ना दी थी। तो चूंकि इस्लाम का मकसद ही एक ऐसे मुआशरे का क़याम है कि जिसमें अल्लाह की हुक्मरानी हो, तो वो मुआशरा जो है वो सबसे ज्यादा आपके इर्द गिर्द के रहने वालों से शुरू होता है। अब अगर हर मुसलमान इस बात की कोशिश करता है तो कोई वजह नहीं कि वो नॉन मुस्लिम होगा तो मुसलमान हो जाएगा, वो अगर गुनाहगार होगा तो ताइब हो जाएगा, वो अगर फासिक है तो उसे अल्लाह तौफीक देगा कि वो हिदायत की तरफ आ जाए। फकत इस बात से कि एक मुसलमान अपना किरदार
بہتر طریقے سے ادا کرے. بے شک. ہم سورہ نساء میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ سے شروع ہوتی ہے یہ آیت مبارکہ, اور اس کے بعد ذکر آتا ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا, اور اس کے بعد آتا ہے رشتہ داروں کا. اب یہ ترتیب عطا کر دی کہ یہ رشتے ان کا پہلا حق ہے تمہارے اوپر, اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھو. اس کے فوراً بعد آتا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ, کہ پہلا حق آیا کہ پڑوسی جو ہے وہ رشتہ دار ہے, جی تو وہ فوقیت رکھتا ہے اس پڑوسی سے جو اجنبی ہے. صحیح. مگر اس کے فوراً بعد ذکر کیا وَالْجَارِ الْجُنُبِ, وہ پڑوسی جو اجنبی ہے, جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے. ایک اتنی خوبصورت نظم اور ترتیب میں لے گی آپ کو کہ اگر آپ کے پاس تھوڑی سی چیز ہے اور آپ دینا چاہتے ہیں تو اسلام نے کلیئرلی بتا دیا کہ پہلا حق اس کا ہے, بعد میں اس کا حق ہے, بعد میں اس کا حق ہے. ان رشتوں کو بتایا اور ایک با مقصد بنا دیا. آپ کی موومنٹ, آپ کا جانا, آپ کا ہدیہ دینا, آپ کا اس کا خیال رکھنا. فرمایا کہ ہانڈی میں شوربہ زیادہ کر دو تاکہ اس کو کھانا بھجوا سکو. پھر یہاں تک حکم دیا کہ چھلکے باہر مت پھینکے تمہارے بچے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر تنگ دستی ہو, وہ بچے دیکھیں اور ان کا دل کرے. مطلب اتنی معمولی جزیات تک کا خیال رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے ایسی تربیت کی, مسلمانوں کو ایسے آداب سکھائے کہ ایک ایک کا خیال رکھا جائے. پھر نبی کریم علیہ السلام کو فرمانے مبارک کہ وہ شخص ایمان والا ہی نہیں ہے کہ جو خود آسودہ ہو کر سو جائے, پیٹ بھر کر سو جائے, اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. تو آپ غور کریں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ پڑوسی کی دیوار پر کھونٹے لگانے سے اس کو منع نہ کرو. مطلب اس قدر چھوٹی چھوٹی باتوں پر حکم دے دیا کہ بھئی اس کا خیال رکھا جائے, اس کو اذیت نہ دی جائے, کسی بات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے, بلکہ الٹا یہ ہے کہ تمہیں اس کی حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے, اس کی اہتمام کرنا ہے, اس کے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے, اس کے سکون کا بھی خیال رکھنا ہے. اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پڑوس میں نان مسلم تھا, تو وہ روز ان کے دروازے کے آگے کچرا پھینک دیتا تھا. تو یہ ہر روز اس کچرے کو صاف کرتے اور اسے ایک لفظ بھی نہ کہتے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مسلمان ہو گیا. اور صحابہ نے آ کر ایک عورت کا ذکر کیا نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کہ وہ نماز پڑھتی ہے, وہ روزہ رکھتی ہے, مگر اس کی زبان درازی کی وجہ سے پڑوسی اس سے بہت تنگ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے. اللہ اکبر. اور اس کی جگہ ایک اور عورت کا ذکر ہوا کہ وہ بس فرائض ادا کرتی ہے مگر وہ اچھے طریقے سے رہتی ہے, خوش اخلاق ہے, مفہوم حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتیوں میں سے ہے. تو آپ غور کریں کہ نماز روزے تک ایسی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جب آپ سے آپ کے پڑوسی تنگ ہوں, آپ ان کو تکلیف دے رہے ہیں اپنی زبان درازی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے, تو وہ اعمال رد ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں. اللہ پاک اپنے محبت عطا کرتا ہے. تو کتنے چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے اسلامی معاشرے کو اس کو پنپنے کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ ایسی اقدار فروغ پائیں جہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں, ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں. یوں بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جبریل امین نے اتنی تاکید کی, مفہوم حدیث ہے کہ پڑوسیوں کے خیال رکھنے کی, کہ مجھے یہ وہم ہونے لگ گیا کہ کہیں اس کو وراثت میں بھی حصہ نہ دے دیا جائے. تو مطلب اس قدر حقوق ہے ایک پڑوسی کے, ایک ہمسائے کے. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی حد کتنی ہے 40 گھروں تک. تو آج ہم ایک دوسرے سے بیگانہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ دوسری طرف پڑوسی کا کیا حال ہے. تو ضرور ایک دوسرے کی خبرگیری رکھیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اور آپا یہ تو حسن معاشرت ہے نا, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ معاشرے کا حسن ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, خیریت دریافت کرنا. یا معاملات ٹو میں نہ لگیں, لیکن ان کے جو معاملات ہیں اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرو. وہ بڑا اچھا ایک وہ بنا دیا گیا کہ مسجد میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی خبرگیری ہوتی ہے, ایک دوسرے کے غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں. پھر مسلمان کے حقوق بھی یہ ہیں کہ وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو, وہ دعوت دے تو بلاؤ, وہ ایون چھینک آتی ہے اس کو تو اس کا بھی جواب دو, وہ اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. تو یہ کیا ہے, یہ انہی آپ کے ارد گرد رہنے والے ان مسلمانوں کے حقوق ہیں جو آپ کے پڑوس میں آپ کے ارد گرد رہتے ہیں. اتنی باریک بینی سے, اتنی جزیات کے ساتھ دین اسلام نے ہر لمحے پہ ہمیں
تعلیم فرمایا کہ ہمیں کس موقع پر کیا کرنا ہے. یعنی ہم یہ آپا یہ نہیں کہہ سکتے یعنی یہ نہیں سوچ سکتے کہ کہیں ہمیں دین اسلام نے اکیلا چھوڑ دیا یا تنہا چھوڑ دیا یا ہماری رہنمائی نہیں کی. کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں, اپنے اندر کی کوتاہیوں کو تلاش کیجئے کہ کہاں کوتاہی ہے, اور بہت زیادہ کوتاہیاں واقعی ہو رہی ہیں ہم سے. اللہ رب العزت ہمیں ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ جو حسن معاشرت ہے نا, جو اسلام کا جو خوبصورت نظام ہے, معاشرتی نظام ہے, اس کو پنپنے میں ہر فرد اپنی جگہ جو ہے وہ کام کرے. زرمینہ آپ موجود ہیں. امتیازی ایک اور وصف ہم بات کر لیتے ہیں میانہ روی کے حوالے سے. اب میانہ روی کیونکہ ایک بہت خاص اہمیت حاصل ہے اس کو, تو میں چاہوں گی کہ آپ جو معاملات زندگی ہیں اس میں ارشاد فرمائیے کہ کس طرح میانہ روی کو اختیار کیا جائے. کلام فرمائیے گا اس حوالے سے. بہت شکریہ زینب. بالکل یہ معاشرے کی ایک اہم ترین خصوصیت ہے یہ بھی, میانہ روی, اعتدال پسندی کو اختیار کرنا. اور جب ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور زندگیوں میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو شامل کریں اور اپنی زندگیوں میں ثمرات پھر اس کے ملاحظہ کریں. کیونکہ اسلام بڑا دین ہے, اسلام جو ہے وہ سہل دین ہے, اس میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام میں بگاڑ پیدا نہ ہو, اس کا کام سنور جائے. تو مفہوم حدیث ہے کہ جب ایک انسان میانہ روی اور اعتدال پسندی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی محتاجگی کو بھی دور کرتا ہے, اس کے کاموں کو سنوار دیتا ہے. تو فی زمانہ ہمیں چاہیے کہ رشتوں کے اندر بھی میانہ روی کو امپورٹنس دی گئی ہے دین اسلام میں, پھر عبادات کے اندر بھی, معاملات کے اندر بھی, گفتگو کے اندر بھی. آپ دیکھیں میانہ روی گفتگو میں ہو تو ایک تاثیر عطا کرتی ہے, اگر ہماری شخصیت کا خاصہ ہو تو ایک رکھ رکھا اور ایک اعتدال پسندی ہمیں عطا کرتی ہے. تو میانہ روی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. عبادات کی بات کی جائے تو جیسے فرمایا گیا کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نہ بہت زیادہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے, نہ بہت دھیمی آواز سے, بلکہ اعتدال پسندی اور میانہ روی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اسی طرح جب انفاق کی بات کی جاتی ہے یا ویسے خرچنے کی اپنے معاملات زندگی میں, ہم بخل سے بھی کام نہ لیں اور حد درجہ کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں اور نہ بہت زیادہ اسراف سے کام لیں. اس میں بھی اعتدال پسندی کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور فی زمانہ جو بچوں کی تربیت کا عمل ہے زینب, اس میں بھی یہ بات بہت زیادہ قابل ذکر ہے اور عمل کے قابل ہے کہ بچوں کی تربیت میں بھی بہت زیادہ فرینکنس اور لبرٹی ان کو نہ دیں, آزادی نہ دیں, اور نہ بہت زیادہ سختی رکھے. درمیان کا راستہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے جو دین اسلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے, اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے اور جب آپ نے دعوت حق کو عام کرنا شروع کیا تو عرب کے لوگ جو اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے تھے اور دعوت حق ان کے لیے کوئی معنی اور کشش نہیں رکھتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو جاتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دائرہ کار میں آ جائیں گے, اور اگر اس سے دور جائیں گے تو ایک قہر کسی خصوصیت ان کی اس پر غالب آ جائے گی اور عذاب میں آ جائیں گے لپیٹ میں. تو اس لیے وہ افسردہ ہو جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے میانہ روی کا درس دیا اور حکم فرمایا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مفہوم حدیث ہے میانہ روی کے حوالے سے کہ تم میانہ روی اختیار کرو کیونکہ تمہارا رب نہیں تھکتا مگر تم تھک جاتے ہو. پھر سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت 29 کا غالباً یہ مفہوم ہے کہ نہ تو تم اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو نہ کھلے چھوڑ دو, یعنی افراط و تفرید سے کام نہیں لینا ہے, ہم نے بہت زیادہ اسراف بھی نہیں کرنا ہے بلکہ اعتدال پسندی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت دیکھیے کہ انہیں امت وسط کا خطاب دیا گیا ہے کہ یہ درمیان کا راستہ, اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والی امت ہے جو ایک توازن کے ساتھ زندگی کو, ایک اعتدال کے ساتھ, ایک میانہ روی کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات کو لے کر چلتی ہے. یعنی ہم نے معاشرے میں زینب سرکولیشن آف منی کو سٹاپ نہیں کرنا, لیکن جو معاشی ہمارا نظام ہے اس کو نقصان بھی نہیں پہنچانا. تو فی زمانہ اگر ہم دائمی سکون پانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے رشتوں کے اندر, بچوں کی تربیت کے اندر, گفتگو کے اندر, اپنی شخصیت کے اندر, اپنے رہن سہن کے اندر میانہ روی کو ملحوظ خاطر رکھیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے جو انمول پہلو ہیں, کیونکہ ان کا ہر ہی سیرت مبارکہ کا جو خوبصورت پہلو ہے وہ روشن اور بے مثال ہے, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بے شک کرم کی برسات ہوتی رہے گی جب تک ان کی بات ہوتی رہے گی, اور دل میں بنا لو ان کا گھر محمود, پھر ہمہ وقت ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جس طرح سے ہم اسلامی معاشرے کی خصوصیات کے تعلق سے آج کی بزم میں بات ہو رہی تھی اور دونوں ہی مہمان شخصیات نے اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے حوالے سے جس طرح سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر بات کی, تو یقینی طور پر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آپ کی
آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. زرمینہ آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بس یہ جو تمام ہم نے ابھی آج جو پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں ان میں اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں. اسلام دراصل ایک خوبصورت معاشرے کا قیام چاہتا ہے, اسلام ایک خوشحال معاشرے کا قیام چاہتا ہے, اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ جہاں پر احترام ہو اور آدمیت کا محبت کا رشتہ آپس میں انسانوں کے درمیان قائم ہو اور بہترین انداز سے سب ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہیں. یہی اسلام چاہتا ہے ایک معاشرے کے قیام کے حوالے سے. آج ہم نے اس حوالے سے بات کی. انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر تو آئندہ اس کسی اور نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے, ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.